میں ایک مرد ہوں اور میری شناخت کے لیے بس اتنا حوالہ ہی کافی ہے۔ بہت سال پہلے زمین پر مجھے اتارتے ہوئے اللہ نے مجھے اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ بعض دفعہ مجھے رشتوں کے حوالے سے بھی پہچانا جاتا ہے، مثلاً باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، داماد۔ باقی تمام چیزوں کی نگہبانی کا کام اس نے مجھے سونپ دیا۔ چیزوں سے مراد جانور، پودے، کیڑے اور عورت ہے۔ اس وقت میں نے یہ کام بڑی خوشی سے اپنے ذمہ لیا تھا۔ میں جذبات سے مغلوب ہو گیا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنا بہتر سمجھا ہے کہ میرے ذمہ وہ کام لگا دیے جو پہلے اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کام آسان نہیں تھا، یہ کام بہت مشکل تھا۔ مجھے اللہ سے بس یہی شکوہ ہے کہ اس نے سب سے مشکل کام میرے ذمہ ہی کیوں لگایا۔ پودوں کو صرف اپنی نشو و نما سے غرض ہے، جانوروں کو صرف اپنی پرواہ ہے، کیڑوں اور عورت پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ مگر مجھے تو صرف اپنا ہی نہیں، ہر ایک کا خیال رکھنا ہے، مخلوق کی دیکھ بھال کرنی ہے، عورت کی نگہبانی کرنی ہے، دنیا میں حکومت کرنی ہے، پھر لوگوں کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق بھی چلانا ہے، اور اس کے بعد ہر ایک کی نفرت حاصل کرنی ہے، چاہے وہ جانور ہوں، دوسرے لوگ ہوں یا پھر عورت۔ کم از کم مرد سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا نے سب سے پہلے مجھے تخلیق کیا، پھر بہت سی چیزوں کو میرے لیے تخلیق کیا۔ ان میں سے ہی ایک عورت بھی ہے جسے میرے آرام اور سکون کے لیے بنایا گیا، مگر عورت نے اپنی اوقات بھولنے کے بعد زمین میں وہ قیامتیں اٹھائیں جن کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ خیر، اس کا بھی زیادہ قصور نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اس پر شیطان ہمیشہ غلبہ رہتا ہے، وہ وہی کرتی رہتی ہے جو شیطان چاہتا ہے۔ اسی عورت کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، مرد کو جنت سے نکالا گیا۔ خیر، یہ تو ایسے ہی درمیان میں عورت کے تعارف کی ضرورت پڑی تو مجھے یہ چند لائنیں لکھنی پڑی۔ بہرحال میں آپ کو اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ آج زمین پر جتنی ترقی آپ دیکھتے ہیں یہ سب میری کاوشوں کا نتیجہ ہے، مگر اس سب کے باوجود مجھے پسند نہیں کیا جاتا۔ میرے ہر کام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، میری نیت پر شبہ کیا جاتا ہے، میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، اور سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ کوئی بھی مجھ سے خوش نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ بھی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اس کی بنیادی وجہ عورت ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس نے ہمیشہ مجھے گمراہ کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، مانتا ہوں کہ اس پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی مظلومیت کا ڈرامہ کرتی ہے۔ مکاری اور چلتر میں تو آپ جانتے ہی ہیں، عورت کا کوئی جواب نہیں۔ زمین پر بھیجے جانے کے بعد میں نے اپنے ہر رول کو بڑی ذمہ داری سے ادا کرنا شروع کیا، چاہے وہ حکمران کا ہو، باپ کا ہو، بیٹے کا ہو یا پھر بھائی کا۔ میں نے اپنی ذمہ داریاں ہمیشہ احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی۔ زمین پر بھیجے جانے کے بعد میں نے اپنے ہر رول کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا، وہ حکمران کا ہو، باپ کا ہو، بیٹے کا ہو یا پھر بھائی کا۔ میں نے اپنی تمام ذمہ داریاں ہمیشہ احسن طریقے سے ادا کرنی شروع کی، مگر عورت نے پھر وویلا مچانا جاری رکھا۔ کبھی اسے میرے حکمران کے کردار پر اعتراض ہوتا، اس کا خیال تھا کہ مرد کی حکومت اسے اس کے حقوق سے محروم کر دیتی ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، اس کی فریاد نہیں سنی جاتی، مگر اس کے خیال میں ہمیشہ یہی بات رہتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے درجہ کے شہری کا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ سارے الزامات غلط ہیں۔ عورت کو جتنے حقوق دینا ضروری ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ کیا اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس کی کفالت کا ذمہ ہمیشہ کسی مرد کے سر ہوتا ہے، اسے ہر چیز گھر بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہے۔ پھر اس عورت کو اور کیا چاہیے؟ زمین پر دوسری کوئی مخلوق ایسی نہیں اتاری گئی جسے عورت جتنی آسانیاں دی گئی ہوں، مگر پھر بھی عورت خوش نہیں ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہنسی آتی ہے کہ عورت کیا کام کرے گی؟ عورت کو باتیں کرنے، فساد ڈلوانے اور مرد کو بہکانے کے علاوہ اور کون سا کام آتا ہے؟ اب کیا ان کاموں کے لیے حکومت باقاعدہ طور پر سرکاری ملازم بھرتی کر لے؟ پہلے عورت کا فتنہ گھر تک محدود تھا اور اب معاشرے تک آ جائے۔